الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم قانون معاشرت میں طلاق کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں طلاق دینے کا قرآن نے کیا طریقہ بتایا ہے، یہ بحث کم و بیش اختتام کو پہنچ رہی ہے. اس میں ایک ضمنی مسئلہ زیر بحث آ گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک رشتہ نکاح میں انسان کو 2 مرتبہ طلاق دے کر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے. یعنی یہ حق محدود کر دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی طلاق دے رجوع کر لے، طلاق دے رجوع کر لے. یہ حق وہ 2 مرتبہ استعمال کر سکتا ہے. اس کے بعد اگر تیسری مرتبہ اس نے طلاق دی تو پھر تنبیہ کے لیے ایک ہفتہ خان حائل کر دیا گیا. یعنی لوگ اس کو کھیل نہ بنا لیں، مذاق نہ بنا لیں، وہ بیویوں کو طلاق دے کے بار بار رجوع نہ کرتے رہیں. انہیں معلوم ہو کہ نباہ کرنا ہے تو انسانوں کی طرح کریں، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں. تو اس وجہ سے اب اگر انہوں نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو یہ عورت واپس نہیں مل سکتی جب تک کہ ایک پورے ہفتہ خان سے گزر کرنا ہے. یعنی اس کی اپنی آزادانہ مرضی سے اس کا کہیں نکاح ہو، پھر اس نکاح میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اسے طلاق ہو جائے، اور جب اسے طلاق ہو جائے اور پھر وہ یہ چاہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں تو ہو جائے گا. یعنی یہ ہفتہ خان اس میں حائل کر دیا گیا. مقصد کیا ہے؟ وہی تنبیہ کرنا اور لوگوں کو یہ توجہ دلانا کہ وہ اس ازدواجی رشتے کو کھیل اور مذاق نہ بنا لیں. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے. اس کے معاملے میں ہر شخص کو ہوشدار کے راہ برسرے تیغست قدم راہ، یہ تلوار کی دھار ہے. اس میں ادنا درجے کا تساہل یا کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے جو اس کو کھیل تماشا بنا کے رکھ دے تو اس کی ساری بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور جب اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں تو انسانی تمدن اور معاشرت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. یہاں ایک سوال ہے جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو جب بیوی اس بات کی زبان ہے تو وہ اس پر رجوع کرے. یہی بات قرآن نے کہی ہے. یعنی رجوع کرنے کا فیصلہ جب اس نے کر لیا تو پھر عورت کا حق نہیں مانا گیا کہ وہ انکار کرے. اب اگر وہ کہتی ہے کہ میں تو اس کو تذلیل محسوس کرتی ہوں تو پھر وہ اصل میں طلاق کا مطالبہ کر دے گی. طلاق کا مطالبہ کر دے گی. وہ طلاق کا مطالبہ پھر انہی مراحل سے گزرے گا. رجوع کے حق کا تو مطلب یہ ہے، اگر اس کو طرفین پر رکھ دیا جائے تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتا. رجوع کے حق کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی اور پھر 3 ماہ کی مدت کے اندر اس کو احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، صلح صفائی کی کوشش کی تو وہ بغیر کسی تردد کے واپس لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کہا ہے کہ وہ اس موقع کے اوپر اپنے گھر کو بسانے کی طرف رجوع کرے اور نہ اس کو انانیت کا مسئلہ بنائے. لیکن اگر بنا لے کوئی خاتون تو طلاق کا مطالبہ کر دے، آنے سے انکار کر. یہ حق ہے اس کو. اس حق کو تو آپ سلب نہیں کر سکتے. مطلب یہ نکلا کہ طلاق ہوئی نہیں، طلاق تو ایک طلاق اس نے دے دی ہے، وہ طلاق ہو گئی ہے. اس طلاق کو واپس لے کر اس کو بیوی بنانے کا حق دے دیا گیا ہے. یعنی مجھے طلاق ہو گئی بس ٹھیک ہے، پھر وہ پابند تو نہیں نا. قانون جب یہ بنا دیا گیا کہ اس طلاق کو مؤثر ہونا ہے اس وقت جب کہ یہ مدت گزر جائے گی تو پھر اس مدت کے اندر ہی رجوع کا حق ہے، اس کے بعد تو نہیں. وہ اگر مدت گزر گئی تو بس طلاق ہو گئی. اگر وہ طلاق نہیں ہوئی تھی تو پھر مدت کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. ہو گئی ہے لیکن اس کا نفاذ اس وقت ہوگا جب کہ وہ مدت گزر جائے گی. سوال یہ ہے جی کہ اس مدت کے دوران میں اس نے رجوع آخر وقت رجوع کر بھی لیا لیکن عورت اڑ گئی کہ نہیں جی میں تو ساتھ نہیں بسنا چاہتی اور مجھے طلاق دے دی جائے تو اس وقت بس وہ خلا کا مطالبہ سامنے آ گیا. بس اس کا وہ پروسیس شروع ہو جائے. رجوع جو ہے وہ ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. عورت نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے تو اب وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو یا وہ مان لے گا اور اگر وہ نہیں مانتا تو معاملہ عدالت میں چلا جائے گا. یعنی وہی پورا پروسیس شروع ہو جائے فوراً بعد. تو طلاق تو اصل میں اس نے حق استعمال کر دیا ہے دے کے طلاق ہے. ورنہ قرآن کے الفاظ کا کیا مطلب ہے کہ 2 مرتبہ طلاق کا حق ہے تم کو، فإمساکم، اس کے بعد پھر تم روک سکتے ہو یا تسریم بإحسان یا رخصت کر سکتے ہو. تو طلاق تو ہو گئی ہے.
اور اگر طلاق نہیں ہوئی تو پھر تو ساری زندگی طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا. پھر طلاق کو مرتان، طلاق کا حق 2 مرتبہ کے کوئی معنی نہیں بنتے سرے سے. تو اس میں جو بحث پیدا ہو گئی تھی وہ بحث یہ تھی کہ ہمارے علماء نے، اس بحث کو ہم پڑھ چکے ہیں پوری طرح، اس میں صرف ایک روایت آخر میں رہ گئی تھی. ہمارے علماء نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے. یعنی دیکھیں نا، قاعدے کے مطابق ایک خاتون کو طلاق ہو گئی، 3 طلاق ہو گئی، 3 مرتبہ طلاق دے دی. یعنی میں عرض کر چکا ہوں کہ 3 طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے. جو بات قرآن نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک رشتہ نکاح میں 3 بار طلاق کا حق ہے. ایک رشتہ نکاح میں، یعنی آپ نے طلاق دی، رجوع کر لیا، ایک طلاق کا حق آپ نے استعمال کر لیا. پھر کبھی آپ کے درمیان کوئی مناقشت ہوئی، آپ نے طلاق دی، رجوع کر لیا، دوسری طلاق کا حق بھی آپ نے استعمال کر لیا. اگر اس کے بعد پھر کبھی ایسی نوبت آ گئی اور طلاق دے دی گئی تو اب عورت جدا ہو گئی، وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی. اب یہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی، بھئی جیسے نکاح ہوتا ہے. اس میں نے بتایا نا کہ نکاح سے مطلب ہے نکاح. اچھا، پھر یہ کہ وہ طلاق ہو گئی، طلاق کا مطلب ہے طلاق جیسے ہوا کرتی ہے. انہوں نے اس میں ایک شرط درمیان میں داخل کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ طلاق کے لیے یہ ضروری ہے، نکاح کے لیے دوبارہ یہ ضروری ہے کہ صرف نکاح ہی نہ ہوا ہو بلکہ عورت سے زن و شوکت تعلق بھی قائم ہو گیا ہو. یہ جو بحث ہے، یہ بحث ہمارے ہاں پیچیدہ ہو گئی بڑی، اور لوگوں نے اس قائم کیا. جس روایت پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ روایت بخاری کی پوری میں نے نقل کر دی ہے، اور میں نے یہ عرض کیا، اس پر تبصرہ میں لکھ چکا ہوں پہلے، اس کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے کہ اس میں تو سرے سے، یعنی اگر پوری روایت کو آپ سامنے رکھیں تو اس کے شرط ہونے کا کوئی موضوع زیر بحث نہیں ہے. ایک خاتون نے سازشی نکاح کیا ہے، پہلے شوہر کی طرف جانے کے لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے، اس کے بعد شوہر پر ایک الزام لگا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صورتحال جان لینے کے بعد سخت تنبیہ کے انداز میں اس کو یہ کہا ہے کہ جو کچھ تم کہتی ہو کہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، اب وہ ہوگا ہی تو میں تمہاری بات سنوں گا. یہ ہے اصل میں موقع و محل اس ساری بات کا. اس میں کوئی شرط بیان کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. یعنی زن و شو کا تعلق ہوا ہے، قانون قاعدے میں نکاح ہوا ہے، قانون قاعدے کے مطابق طلاق ہوئے، اس کی تفتیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شرط پوری ہو گئی، بس قصہ ختم ہو گیا. تو جو روایت ہے وہ آپ خود سن لیجئے کہ وہ کیا روایت ہے جس سے یہ سارا مدعا نکالا گیا ہے. مجھے افسوس ہے کہ اس میں بعض ایسے جملے اور ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ترجمے میں بھی اس کو پڑھ کر سنانے میں بڑے مسائل ہیں، لیکن بہرحال یہ دین کا معاملہ ہے. روایت یہ ہے، یہ میں نے روایت جو ہے بخاری سے نقل کی ہے، پوری روایت جو ہے وہ یہ ہے. بعض جگہوں پر یہ روایت تھوڑی سی تخفیف کے ساتھ بھی آئی ہے، لیکن پوری روایت سامنے رکھیے تو ساری تصویر نمایاں ہو جاتی ہے. عن اکرمۃ ان رفاعۃ طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي قالت عائشة وعليها خمار أقزن فشكت عليها وعرضتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقي المؤمنات لجلدها أشد خضرة من صوبها قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت خطبة من صوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفذ ونفذ الدين ولكنها ناشد تريد رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تهل له ولم تصلح له حتى يذوق من أسالتك قال وأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزومين ما تزومين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. اس روایت میں جو عربی زبان کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ مکالمہ نقل ہوا ہے، بڑی خوبصورت زبان ہے، اس میں بڑی اعلیٰ زبان ہے. یہ آخری جملے تو کیا کمال کے ہیں، ہاذ الذی تزمین ما تزمین، لیکن یہ صرف عربی زبان کے ادا شناسی اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں. روایت کیا ہے؟ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رفاع نے اپنی بیوی کو طلاق دی. یعنی اب مقدمہ کیا ہوا کہ رفاع نامی ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی. یہ واضح ہے کہ یہ تیسری مرتبہ طلاق کا حق استعمال ہو گیا تھا. عربوں کے ہاں یہ محقے بھی آ جاتے تھے، یعنی 2 مرتبہ طلاق دے کے واپس لے چکے تھے، تیسری مرتبہ طلاق دے کے انہوں نے فارغ کر دیا بیوی کو. اب اس کے ساتھ عبد الرحمن بن زبیر قرظی نے نکاح کر لیا. یعنی رفاع کے پاس یہ پہلے تھیں، جب تیسری طلاق بھی ہو گئی اور گنجائش ختم ہو گئی رجوع کی، تو انہوں نے جا کے عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے نکاح کر لیا. سیدہ عائشہ بتاتی ہیں کہ وہ سبز دوپٹہ اوڑے ہوئے ان کے پاس آئی اور ان سے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم کے نیل دکھائے، یعنی پٹائی وٹائی ہوئی ان کی شوہر سے. تو انہوں نے آ کے سیدہ کو دکھایا. درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے کہ عورتیں ایک دوسری کی مدد کرتی ہیں.
سیدہ کو ظاہر ہے کہ بہت رنج ہوا، اور عورت ہونے کی وجہ سے ان کے جذبات بھی عورتی کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، ویسے تو مردوں کو بھی ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے تبصرہ یہ کیا ہے کہ عورتیں بہرحال اس طرح کے موقعوں پر زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ نے عرض کیا، میں نے مسلمان عورتوں کے سوا کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھا۔ بہت خوبصورت جملہ ہے، مطلب یہ ہے کہ باقی لوگ تو پھر بھی کوئی لحاظ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ یعنی انہوں نے اس طرح اپنی بیویوں کو مارنا شروع کر دیا۔ میں باقی جو یہود و نصارہ ہیں ان کے ہاں تو یہ حرکت نہیں دیکھ رہی۔ یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے کہ آپ پہ جہاں توقع نہیں کرتے کوئی معاملہ اور وہاں ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو حد ہو گئی، بالکل یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مسلمان عورتوں کے سوا کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں دیکھا، اس کی جلد تو اس کے دوپٹے سے بھی زیادہ سبز ہو رہی ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ بہت شدت تاثر سے انہوں نے حضور سے یہ معاملہ بیان کیا ہے کہ اس کی پٹائی ہوئی ہے، اور دیکھیے کس درجے میں ہوئی ہے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ اس کے شوہر کو جب معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئی ہے، یعنی شوہر کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ وہاں پہنچی ہوئی ہے، تو وہ بھی دوسری بیوی سے اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر حاضر ہو گیا، وہ بھی آ گیا وہاں پہ۔ شوہر کو دیکھ کر اس نے دوپٹے کا سرا ہاتھ میں پکڑ کر لٹکایا اور کہا، مجھے اس سے یہی شکایت ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یعنی تعبیر ہے اس بات کی، اور عربوں کا مزاج ہے، یعنی ہم آپ اس طرح سے نہیں ادا کر سکتے اس بات کو، بلکہ جو اس نے فرمایا ہے اس کا ترجمہ بھی کرنے میں بڑی مشکلات ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ زن و شوہر کا تعلق قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کہا۔ اس پر عبد الرحمن نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، میں تو اس کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو دباغت دینے والا چمڑے کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ عربوں کا ذوق ہے، انہوں نے بھی پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ اچھا، سچی بات یہ ہے کہ یہ نافرمان ہے اور رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، یعنی جھگڑے کی جو بنیاد مار کھانے کی وجہ بنی ہے وہ بھی معلوم ہو گئی اس سے۔ انہوں نے کہا جی یہ صورتحال ہے، اصل میں اس نے نکاح کیا ہی اس لیے تھا، اور یہ مجھ پر الزام لگا کے اب واپس جانا چاہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، یہ بات ہے، یہ بات ہے، حضور کی الفاظ ہیں، یہ بات ہے، یعنی فَإِن كَانَ ذَلِكَ، یہ بات ہے تو تم رفاع کے لیے ہرگز حلال نہیں ہو جب تک عبد الرحمن تم سے لذت اندوز نہ ہو لے۔ جھوٹ بول رہی تھی نا، تو یہ تعلیق بالمحال کا اسلوب ہے کہ اب تو یہ پھر اس کے بعد ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے سن لیجئے، واضح ہو جائے گی آپ نے کیا تبصرہ کیا۔ پھر آپ نے عبد الرحمن کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا، یہ تمہارے بیٹے ہیں؟ تو 2 بیٹوں کو لے کے آیا تھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، تم اس طرح کی جھوٹ بولتی ہو، بخدا یہ تو عبد الرحمن کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں جتنا کوئی کوا دوسرے سے ملتا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی واضح ہو گئی نا صورتحال، یہ صورتحال ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس روایت کے اندر یہ جو الفاظ ہیں کہ حتیٰ یذوق من سالتک، جب تک وہ تم سے لذت اندوز نہ ہو لے، اس کو بنیاد بنا کر قانون میں اس شرط کو شامل کرنے کی کیا تک ہے؟ یعنی کوئی وجہ ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے شامل کر لیا گیا۔ روایت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اس میں کیا چیز زیر بحث آ گئی ہے؟ یعنی یہ بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ذوق اور ہماری معاشرت اور تہذیب سے ہٹا ہوا معاملہ ہے سارا، جس طرح انہوں نے بیان کر دیے دونوں نے آگے، لیکن اس کو بیان کرنے کے سوا کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس پر اتنا زور ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ ایسی نازک صورتحال، چونکہ 3 طلاق بالعموم لوگ دیتے ہی 3 ہیں، یعنی یہاں تو حالت یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، وہ اطمینان کے ساتھ جاتے ہیں وکیل صاحب کے پاس۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ 30 سال کی پبلک لائف میں صرف ایک واقعہ میرے علم میں ہے، اور 10 لوگ آئے ہوں گے اپنے طلاق کے معاملات لے کے جس میں طلاق ٹھیک طریقے پر دی گئی، یعنی ایک ہی طلاق دی ہوئی تھی، لیکن اگلا مسئلہ یہ تھا کہ دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رہیں گے اکٹھے ہی، بتائیں گے نہیں کسی کو طلاق دی ہوئی۔ تو ورنہ بالعموم یہی ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں وہاں پہ عدالت میں کچہری میں، وہاں وکیل یا جو بھی لکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل ایک رٹی رٹائی عبارت ہے وہ لکھ دیتے ہیں 3 طلاق واقع ہو گئے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو قانون بنایا گیا ہمارے ہاں، یعنی ایک اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی ایوب خان کے زمانے میں، اس میں جو قانون بنایا گیا وہ بھی یہ نہیں بنایا گیا جو قرآن میں ہے کہ بھیا آپ ایک طلاق دیں اور بس ختم ہو گئی بات، عورت آزاد ہے۔ کیوں اس سارے معاملات میں پڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ اتنا عمدہ ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وہ یہ بنا دیا گیا کہ ایک طہر سے، یعنی ایک مہینے کے فاصلے سے ایک طلاق ہوگی، بہرحال 3 دلوا کے ہی چھوڑنی ہے ہر حال میں، وہ قانون یہ بنا دیا گیا، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور جس روایت پر بنیاد رکھی گئی ہے وہ عام طور پر فقہا بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا لکل طہر تطلیقہ، کہ ہر طہر کے لیے ایک طلاق ہے،
میں کہتا ہوں کہ یہ عربی زبان کے ذوق سے ناشنائی ہے کہ اس سے یہ مطلب نکال لیا جائے کہ آدمی کو 3 طلاق دینی ہے، پہلے ایک طہر میں دے پھر دوسرے میں دے. مطلب اس کا یہ ہے کہ بھائی ہر طہر میں طلاق دی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی طہر خاص نہیں ہے. یہ معنی ہے اس کی. کسی نے پوچھا ہوگا نا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب طہر کی حالت میں ہو. یہ زبان کا انداز ہے بات کرنے کا. جس طرح یہاں واقعہ یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اس طرح کے استدلال پر تبصرہ کرنے کو جی تو نہیں جاتا. معلوم یہ ہوتا کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی صورتحال. ہمارے استاد بعض اوقات ایک بڑی عمدہ مثال سنایا کرتے تھے ایسے ہی مواقع پر. وہ کہا کرتے کہ بھئی صورتحال بعض لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے آپ پہیلی سنائیے کہ میاؤں میاؤں کرتی ہے، کھپرے کھپرے پھرتی ہے، دال بات کھاتی ہے. جواب میں کیا کہیں گے؟ کتا. بعض لوگوں کا حال یہ، یعنی کیا کسر رہ گئی ہے اس پہیلی کو بوجھنے میں. تو یہاں بھی یہی صورتحال. تو بہرحال جناب یہ میں نہیں سمجھ سکا اس کو کہ اس روایت سے یہ مطلب کیسے نکالا گیا ہے، اس کے اندر سے یہ شرط کیسے ڈالی گئی ہے. قرآن مجید نے جو بات کی بڑی سادہ بات ہے کہ جیسے نکاح ہوتا ہے ویسے نکاح ہو گیا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ تحقیق کرنے کے لیے بیٹھیں. اور نکاح ہونا چاہیے جیسے کہ نکاح ہوا کرتا ہے، طلاق ہونی چاہیے جیسے طلاق ہو گئی، بس قصہ ختم ہو گیا. اب جناب ان آیات سے جو 5ویں بات اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ شوہر طلاق دے یا رجوع کرے. ٹھیک ہے نا، طلاق دے یہ ایک کام ہے، رجوع کرے یہ ایک دوسرا کام ہے. یہ دونوں ہونے ہیں نا. شوہر طلاق دے یا رجوع کرے، دونوں ہی صورتوں میں فرمایا ہے کہ اپنے اس فیصلے پر وہ 2 سکہ مسلمانوں کو گواہ بنا لے. یعنی اب دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر مزید معاملے کو نزاعت سے بچانے کے لیے کیا ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ نے طلاق دینے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ نہیں کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپ نے طلاق دے دی اور اس کے بعد بحث ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا ہوا تھا. آپ اس سارے پروسیس کو اختیار کریں، یعنی صلح صفائی کی کوشش ہو، خاندان کے حکم بیٹھے سمجھانے کی کوشش کریں. اب ارادہ بن گیا طلاق دینے کا تو پھر 2 مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ اس پر گواہ کرا لیے جائیں کہ میں سنجیدگی کے ساتھ طلاق دے رہا ہوں. اپنے اس فیصلے پر وہ 2 سکہ مسلمانوں کو گواہ بنا لے. اور گواہوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی اس گواہی پر قائم رہے. اس سے مقصود یہ ہے کہ فریقین میں کوئی بعد میں کسی بات کا انکار نہ کرے اور اگر کوئی نزاع پیدا ہو تو اس کا فیصلہ آسانی کے ساتھ ہو جائے. مزید یہ کہ اس معاملے میں کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں اور لوگوں کے لیے ہر چیز بالکل واضح اور متعین رہے. یہ 5 نکات ہیں جن میں یہ سارا مسئلہ قرآن مجید نے بیان کر دیا. یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے. میں نے لکھا ہے کہ یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے. یعنی طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دینی ہو وہ ایک طلاق دے گا، دینے کے بعد عدت کا زمانہ گزرنے دے گا. اگر اس دوران میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اس کو رکھنا ہے تو رکھ لے، کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، صلح ہو جائے گی. لیکن یہ اس کو معلوم رہنا چاہیے کہ وہ طلاق کا ایک حق استعمال کر چکا ہے، اب اس کے پاس ایک اور رہ گیا باقی. یہ معلوم رہنا چاہیے. اگر عدت کا زمانہ گزر گیا، آخری دن آ گیا، رائے یہی بنی کہ رخصت کر دینا ہے، 2 گواہ بلائے اور بلا کر رخصت کر دیں. رخصت کرنے کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ پہلے بیان ہو چکا ہے. یعنی مہر کے معاملے میں کیا ہے، آپ نے دینا دلانا کس طرح سے ہے، اگر کوئی مال دیا ہوا ہے تو آپ اسے نہیں لے سکتے، وہ سب باتیں پیچھے بیان ہو گئی. یعنی اس رخصت کی خوبیاں، کس طرح سے رخصت کیا جائے، روکنا ہے تو کیسے روکا جائے، اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. قرآن نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے اور بتایا ہے کہ ان آداب کے ساتھ آپ رخصت کریں گے، ان آداب کے ساتھ آپ روکیں گے. یہ ایک طلاق ہو گئی، بس بیوی فارغ ہے. اس کے بعد وہ اگلے دن عدت گزر گئی، جس سے چاہے نکاح کر لے. اچھا اگر فرض کر لیجئے اس نے نکاح نہیں کیا، والدین کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، 1 سال بعد 2 سال بعد کسی موقع کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک خاوند کے ساتھ وقت گزر چکا ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، صلح صفائی کر لینی چاہیے، تو ٹھیک ہے دوبارہ نکاح ہو جائے. یعنی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی. یہ طریقہ ہے. دوسری طلاق کا مطلب کیا ہے کہ ایک بار طلاق دے کر اگر رجوع کر لیا ہے تو اب اگر کبھی جھگڑا ہوا اور طلاق دینے کی نوبت آ گئی تو ایک حق آپ کو اور ہے، پھر وہی پروسیس گزرے گا سارا. اس کے بعد بھی اگر رجوع کر لیا دوسری بار دے کے تو اب آپ کے پاس رجوع کا حق ختم ہو گیا. اگر تیسری مرتبہ زندگی میں اس رشتہ نکاح میں طلاق دے دی تو عورت جدا ہو جائے، پھر وہ آزاد ہے. اور ظاہر ہے کہ اب اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں گے تو ایک ہفتہ خان بیچ میں حائل ہو گیا ہے. اگر وہ ہفتہ خان بھی کسی وقت گزر گیا تو کر لیجئے گا نکاح اس کے ساتھ، ورنہ معاملہ ختم کر دیا جائے. یہ ہے طلاق کا صحیح طریقہ. اس کو قانون بنانا چاہیے، اس کو ضابطے میں لانا چاہیے، اس کی خلاف ورزی پر لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے.
اور اس سے نمٹنے کے قاعدے ضابطے اختیار کرنے چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو عام طریقہ رائج کر دیا گیا ہے وہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دے کے فارغ کر دینے کا ہے, اور فقہاء نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق اس سے ہو جاتی ہے. اور لوگوں نے اگر کوئی قانون سازی کی تو اس میں بھی گنجائش نہیں رہی. فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ اب وہ فوراً نہیں دی جاتی, ایک ایک کر کے خود ہی واقع ہوتی رہتی ہے. ایک بار لکھ دیتے ہیں, باقی اس کو جو مصالحتی کونسل ہے وہ یہ کام کرتی رہتی. دونوں طریقوں کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے, دونوں طریقوں کا کوئی ذکر حدیث میں نہیں, خالی ہے. کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ اسی طرح پیدا ہوئے ہیں جیس کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی. یعنی بات کیا تھی اور اس کو کیا بنا کر اس سے کیا شرط برآمد کر لی گئی ہے. تو میں نے لکھا کہ یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے اگر کوئی شخص اس کے مطابق, یعنی اس طریقے کے مطابق 2 گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ کے قانون قاعدے کی پابندی کرتے ہوئے جس طرح سے ہدایات کی گئی ہیں کہ عدت کا لحاظ کر کے طہر میں طلاق دیتا ہے, اگر کوئی شخص اس کے مطابق اپنی بیوی کو علیحدہ کرتا یا علیحدگی کا فیصلہ کر لینے کے بعد اس کی طرف مراجعت کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, تو اس کے یہ فیصلے شرعاً نافذ ہو جائیں گے. یعنی اگر طلاق قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دی گئی ہے تو پھر دنیا کا کوئی شخص اس کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا, وہ ہو گئی, خدا کے قانون کے مطابق ہو گئی. لیکن کسی پہلو سے اس کی خلاف ورزی کر کے اگر طلاق دی جاتی ہے, یعنی آپ نے کسی جگہ خلاف ورزی کر دی, جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا, اس کی خلاف ورزی کر دی, تو پھر کیا ہوگا؟ میرا کہنا یہ ہے تو پھر یہ ایک قضیہ ہے جس کا فیصلہ عدالت کرے. یعنی اب طلاق واقع نہیں ہوئی, اب عدالت کو فیصلہ کرنا ہے. وہ چاہے گی تو حالات کا جائزہ لے کے واقع کر دے گی, اور چاہے گی تو نہیں کرے گی. یعنی اب یہ ایک قضیہ, ایک جھگڑا ہے میاں بیوی کے درمیان, کیونکہ خلاف ورزی کر دی گئی ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ عدالت کو کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عدالتوں کے فیصلوں کو ہم دیکھیں تو اس سے کچھ رہنمائی ہم کو مل جاتی ہے. چنانچہ میں نے اس میں حضور کے زمانے میں جب لوگوں نے خلاف ورزی کی تو اس میں جو مقدمات پیش ہوئے ان میں سے 2 بڑے اہم مقدمے ہیں حضور کے سامنے, خلاف ورزی کے مقدمات. یہ ذہن میں رکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے جو مقدمات پیش ہوئے ان میں 2 نہایت اہم ہیں. ان 2 کو میں نے یہاں نقل کر دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے, یعنی عدالتوں کو ایک رہنمائی ہو جاتی ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے کہ کوئی شخص خدا کے قانون کی خلاف ورزی کر کے طلاق دے کے آ گیا ہے تو پھر وہ کیسے نمٹے اس کے ساتھ. پہلا مقدمہ عبداللہ بن عمر کا ہے, سیدنا عمر کے صاحبزادے ہیں, ان کا ایک مشہور مقدمہ ہے. پہلا مقدمہ عبداللہ بن عمر کا ہے, انہوں نے ایام حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یعنی قرآن کا قانون یہ ہے کہ ان ایام میں طلاق نہیں دی جا سکتی, دے دی انہوں نے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. یعنی جب انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کر کے, اس سے آپ پر واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر طلاق واقع ہو گئی تھی تو رسول اللہ کے پاس جانے کی وجہ نہیں تھی. یعنی یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ اس شخص نے طلاق تو دے دی ہے بیوی کو اور سوچ سمجھ کے دی ہے, لیکن دی ایام میں ہے. تو چونکہ قرآن کہتا ہے کہ ایام میں طلاق نہیں دینی چاہیے تو وہ حضور کے پاس معاملہ لے گئے. آپ اسے سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا اسے حکم دو کہ رجوع کرے. یعنی اب دیکھیے نا کہ رجوع کرنا نہ کرنا تو آدمی کا حق ہے نا. حضور نے کیا کیا, فرمایا اس کو حکم دو کہ رجوع کرے, پھر اسے اپنی زوجیت میں روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو, پھر حیض آئے, پھر پاک ہو, اس کے بعد چاہے تو روک لے اور چاہے تو طلاق سے پہلے, ملاقات سے پہلے طلاق دے دے. یعنی آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اب اس کو کہو کہ اس طرح بے سوچی سمجھی حرکتیں کرنے کی بجائے جو قانون ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے طلاق دے گا. فرمایا حضور نے اس لیے کہ یہی اس عدت کی ابتدا ہے جس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کی ہدایت فرمائی. یعنی عدت کے جو حکم دیا گیا ہے اس کے تعین کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اپنے اس فیصلے کو واپس لے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طلاق دینے کے عمل کو کل عدم کر دیا اور یہ کہا کہ اس کو کہو کہ روکے بیوی کو, اور پھر جب ٹھیک قانون کے مطابق معاملہ, اس میں بھی آپ نے یعنی مزید اس کو موقت کرنے کے لیے فرمایا کہ 1 مہینہ مزید انتظار کرے تاکہ اس کو تھوڑا احساس ہو کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی. یہی وہ مشہور معاملہ ہے جس کا حضرت عمر نے حوالہ دیا تھا. لوگوں نے کہا نا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں شامل کرتے ان 6-7 آدمیوں میں جن میں خلافت کا قضیہ ہے, تو انہوں نے کہا اس کو طلاق دینی نہیں آتی. تو یہی وہ مقدمہ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا. دوسرا مقدمہ رکانہ بن عبد یزید کا ہے.
روایتوں کو جمع کرنے سے، یہ بہت سی روایتوں میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، کسی میں آدھا بیان ہو گیا، کسی میں تھوڑا بیان ہو گیا، سب کو جمع کرنے سے واقعے کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. عربوں میں یہ رواج تھا، جو ہمارے ہاں ہے عربوں کے ہاں، انہوں نے 3 طلاقوں کا، میں نے تمہیں 3 طلاق دے کے فارغ کر دیا. وہ جو مجھے حق ہے نا 3 طلاقیں دینے کا زندگی میں، دے دی میں نے ایک ہی بار، فارغ کر کے بیٹھ گئے. اچھا، اب جس طرح یہاں لوگ نادم ہوتے ہیں ویسے ہی نادم ہوئے، پھر نادم ہوئے اور اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. یعنی پھر حضور کی خدمت میں آئے کہ یہ میں کر بیٹھا ہوں جی، تو اب میں کیا کروں، خلاف ورزی ہو گئی نا قانون کی. اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے پوچھا طلاق کس طرح دی ہے؟ پہلا سوال آپ نے یہ کیا کس طرح طلاق دی؟ انہوں نے عرض کیا ایک ہی وقت میں بیوی کو 3 طلاق دے بیٹھا ہوں. جو ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں وہی کام کیا انہوں نے، ایک ہی وقت میں بیوی کو 3 طلاق دے بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا ارادہ کیا تھا، یعنی پیش نظر کیا تھا؟ یہ جو تم حرکت کر رہے تھے تو کیا ذہن میں تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ارادہ تو ایک ہی طلاق دینے کا تھا، یعنی میرا ارادہ یہی تھا. غصے کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا، تو وہ جب مجھ پر طاری ہو گئی، ہوش آواز نہیں رہے، تو ارادہ تو میرا یہی تھا کہ میں ایک ہی طلاق جو شریفانہ طریقہ ہے اس کے مطابق دوں گا، لیکن میں کیا ایسے بیٹھا ہوں. آپ نے قسم دے کر پوچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، صحیح بات یہی ہے. انہوں نے قسم کھا لی. تو آپ نے فرمایا یہ بات ہے تو رجوع کر لو. یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، یعنی یہ حضور کا فیصلہ، یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے. انہوں نے عرض کیا لیکن میں نے تو یا رسول اللہ 3 طلاق کہا تھا. ظاہر ہے کہ ایک پرانی جو روایت ہوتی ہے آدمی آسانی سے تو نہیں نکلتا. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تم رجوع کر لو، یہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق. یعنی یہاں بھی آپ نے یہ فیصلہ فرمایا. ان دونوں مقدمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جن اساسا، اب میں نے یہ 2 مقدمے، ظاہر ہے کہ سارے واقعات تو ضروری نہیں کہ حضور کے زمانے میں پیش آ جائے، تو عدالتوں کے لیے یہ 2 مقدمات حضور کے زمانے کے اہم ترین مقدمات ہیں. ان کو نقل کرنے کے بعد میں نے ان کا انالیسس کیا ہے کہ ان مقدمات میں حضور نے فیصلہ کرتے وقت کیا اصول پیش نظر رکھے. ان دونوں مقدمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جن اساسات پر مبنی ہے وہ یہ ہے، یہ اجتہاد کا معاملہ ہے نا. اگر تو دین میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق ہو گئی تو شریعت کا مسئلہ ہے، طلاق واقع ہو گئی، میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو اب یہ قاضی کا معاملہ آ گیا، عدالت کا معاملہ آ گیا، قضیہ ہو گیا. تو اس قضیے میں حضور کے فیصلوں میں کیا چیزیں ہیں جن کو اصول میں ملحوظ رکھا گیا ہے، یہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ یہی چیزیں جن کی خلاف ورزی کرنے سے ہماری فقہ میں سارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں. پہلی بات یہ ہے، یعنی پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور اس کی تلافی ممکن ہو تو قانون کے احترام کا تقاضا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو تلافی کا حکم دیا جائے. یعنی وہاں کیا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو اب قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو قانون کے احترام کا تقاضا حضور نے ملحوظ رکھا کہ واپس جاؤ. یعنی یہ نہیں کیا کہ اسی طلاق کو اب بیانات لے کے کہیں نہ کہیں نافذ کر دیا جائے، تلافی ہو سکتی ہے. یعنی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ گئی، 1 مہینہ 2 مہینے اور بیوی گھر میں گزار لے گی، واپس جاؤ اور جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق طلاق دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات حضور نے یہ واضح کی اپنے اس فیصلے سے کہ اگر کسی قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اور تلافی ممکن ہو، یعنی ایک صورت ایسی تلافی ممکن ہی نہیں ہوتی، ممکن ہو تو قانون کے احترام کا تقاضا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو تلافی کا حکم دیا جائے. چنانچہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی نے گواہ نہیں بنائے مثال کے طور پر، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو عدالت میں کہ آپ جائیں اور جا کر 2 گواہوں کا بندوبست کریں اور پھر طلاق دیں. یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں، تلافی کا مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا، دوسری بات جو حضور نے اس میں پیش نظر رکھی وہ کیا ہے کہ قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے. یعنی جس نے طلاق دی ہے، سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب کیوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا ارادہ کیا تھا. قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق ہے. وہ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں بات مجھ سے بلا ارادہ یا ارادہ و اختیار کے کسی وجہ سے سلب ہو جانے کے بعد صادر ہوئی ہے تو اس کی یہ وضاحت تسلیم کی جا سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ آپ تسلیم کریں. یعنی اگر ایک آدمی آپ نے پکڑ لیا اس کو، وہ کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ میرا لائسنس گھر میں ہے گاڑی کا، غلطی سے بھول گیا ہوں، تو یہ وضاحت تسلیم کی بھی جا سکتی اور نہیں تسلیم کی جا سکتی. لیکن بہرحال قائل کو اپنے منشا کی وضاحت کا حق حاصل ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اسی اصل سے متعلق ہے. حضور نے اس کو ایک اور جگہ واضح کیا. آپ نے فرمایا لا طلاق ولا اطاق فی غلاق. غصے سے مغلوب ہو کر دی گئی طلاق مؤثر ہوتی ہے نہ غلام کی آزادی کا فیصلہ. یعنی آپ غصے میں مغلوب ہو گئے, آپ نے طلاق دے دی, تو حضور نے فرمایا یہ مؤثر ہی نہیں ہوتی. یعنی پھر پوچھا جائے گا, آدمی سے معلوم کیا جائے گا بھائی بتاؤ کیا ارادہ تھا, جیسے حضور نے پوچھا. یعنی میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آدمی نے دی 3 طلاق ہے, عملاً 3 کا لفظ اس نے بولا ہے, سوچ سمجھ کے بولا ہے, لیکن حضور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ارادہ کیا تھا, اور ارادے میں اس کی وضاحت کو قسم کھانے کے بعد تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تسلیم کر لیں. ایک آدمی سوال ہے کہ وہ کہتا جی میرا ارادہ پکا ہی فارغ کر دینے کا تھا, مجھے فیصلہ کرتا ہے. میرا ارادہ یہ تھا کہ جو اللہ نے مجھے 3 حق دیے تھے, میں نے وہ 3 حق ایک ہی وقت میں سوچ سمجھ کے استعمال کر لیے ہیں, اور میرا کوئی ارادہ واپس لینے کا نہیں ہے. یعنی یہ میں کر چکا ہوں, یہ کام میں کر چکا ہوں. اور میرے پاس اگر یہ مقدمہ ہوتا ہے, جب دیکھیے شریعت نہیں ہے, تو میں 3 طلاقیں نافذ کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہاں بھی ارادہ اس نے بتا دیا ہے. لیکن بہرحال یہ اجتہادی معاملہ ہے. میں آگے بتاؤں گا آپ کو, حضرت عمر نے یہی کیا, اس کے سوا کچھ نہیں کیا. وہ آ رہا ہے آگے. 3 طلاق کے الفاظ. تیسری بات حضور نے کیا سمجھائی اپنے فیصلے سے, 3 طلاق کے الفاظ بیان عدد کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں, اور فیصلے کی سختی, اتمام اور قطعیت ظاہر کرنے کے لیے بھی. جب آپ کو یہ عام قانون بتا دیا جائے نا کہ آپ کو 3 طلاق دینے کا حق ہے, تو 3 طلاق کے الفاظ آدمی ارادتاً ایسے بھی بول سکتا ہے کہ وہ ذہن میں یہ خیال کرے کہ یہ جو مجھے اللہ نے حق دیا نا 3 طلاق, یہ میں وہ 3 طلاق دے رہا ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں غصہ 3 طلاق کا, یعنی اس میں اصل میں عادت کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ ایسے موقع پر ہمارے یہاں 3 نہیں ہوتی, 1000 500. حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک مقدمہ ہے, انہوں نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی. تو انہوں نے کہا کہ 3 سے تو وہ الگ ہو گئی, باقی جا کے اپنی باقی بیویوں پر پا بیویاں بہت ہوتی تھی لوگ, انہوں نے کہا جو باقی ہے وہ ان میں جا کے تقسیم کر دو. استغفر اللہ. جی جی دونوں مقدموں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خلاف قانون کی جو طلاق کی تھی وہ مؤثر تھی, یعنی خلاف قانون تھی لیکن وہ مؤثر تھی. اس لیے ایک صورت میں رجوع کرنے کا حکم دیا گیا, دوسری صورت میں ارادہ پوچھا گیا. ہمارے یہاں تو یہ تصور ہوتے ہیں کہ خلاف قانون جو عمل ہے وہ ہے ہی نہیں کوئی عمل, کلعدم ہے, اس میں پھر رجوع کی کوئی ضرورت نہیں, اس میں ارادہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہ ہے ہی خلاف قانون. یہاں ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ مؤثر تو یہ باتیں تھیں, لیکن ان کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کوئی مزید تفتیش یا مزید قدم اٹھانا پڑا. دیکھیے دو پہلو ہے اس کی. پہلی جو چیز ہے اس میں تو حضور نے اس کو مؤثر ہی نہیں مانا. پہلی صورت جو ہے عبداللہ بن عمر کی, اس میں تو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی طلاق نہیں ہوئی. رجوع کرو کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو جا کے اپنے گھر لے آؤ. یہ وہ رجوع نہیں ہے جو طلاق سے رجوع ہوتا ہے. بیوی کو گھر لے آؤ, اب اس طریقے سے طلاق دو. یعنی یہ گویا حضور نے وہاں جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ طلاق کو سرے سے مانا ہی نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے 3 طلاق دی. کیوں کہتا ہے 3 طلاق دی, یعنی کیا وجہ ہوئی؟ طبیعت کی سختی کا بیان ہے, اتمام کا بیان ہے, یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو 3 مرتبہ طلاق دینے کا زندگی میں حق دیا ہے, میں اس عورت سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ میں نے اس کو استعمال کر دیا, میں اس کو واپس نہیں دیتا. یعنی یہ جو چیز ہے اس میں ایک آدمی نے اصل میں اللہ کے قانون کو سمجھ کر اس کی ایک انٹرپریشن کی ہے نا, تعبیر کی ہے. تو حضور نے اس موقع کے اوپر کیا کیا ہے, یہ پوچھا اس سے کہ تمہارا ارادہ کیا تھا, یعنی نیت کیا تھی تمہاری. اس سے یہ معلوم ہو گیا, یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر نیت آدمی یہ کر لے, دیکھیے جس وقت آدمی ارادہ کر لیتا ہے, نیت کر لیتا ہے کہ میں تینوں حق سوخت کر رہا ہوں, تینوں کے تینوں حق سوخت کر رہا ہوں, اور میں اس کو بیان کرتے ہیں لوگ بعض اوقات اس طریقے سے کہ آپ کی جیب میں 3 روپے ڈال دیے گئے تھے, آپ کو کہا گیا کہ ان میں سے 1 سے آپ ناشتہ کیجیے گا, 1 سے دوپہر کا کھانا کھائیے گا, اور 1 سے رات کا کھانا کھائیے گا. آپ گئے اور آپ نے جانا کہ آج تو پوری حلوہ 3 ہی روپے کا ہوگا. تو گویا آپ نے تینوں کے تینوں روپے خرچ کر لیے. اس معاملے میں 3 روپے خرچ کر لیے, تو ہمارے فقہا یہ استدلال کرتے ہیں کہ پھر یہ خرچ تو ہو گئے ہیں, اگرچہ خلاف ورزی ہو گئی ہے قانون کی. تو قانون کی ہر خلاف ورزی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو مانا ہی نہ جائے. یعنی ایک آدمی نے اگر قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے تو قانون کی ساری خلاف ورزیاں ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو مانا ہی نہ جائے.
بعض موقعوں کے اوپر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے نے قانون کو کس نظر سے دیکھا ہے. تو یہاں بھی اصل میں یہی معاملہ ہے کہ حضور نے اس سے پوچھا ہے کہ تم نے اصل میں کہا کیا تھا, کیا پیش نظر تھا, کیا سوچ کے یہ کام کر رہے تھے, اور جو اس نے اپنی زبان سے کہا قبول کر لی, یعنی اس کی بات قبول کر لی ہے. سوال ہے اس میں کہ اگر قانون اس طریقے سے نافذ تو ہو گیا جی, لیکن قانون کی خلاف ورزی بھی ہوئی تھی, تو کیا مملکت کو سیکنڈری قانون سازی کا اختیار ہے تو اس کی کوئی سزا بھی تجویز کرے؟ میں وہ بیان کر رہا ہوں, آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا ہوا. پھر یہ جو سوال انہوں نے کیا اس پہ دیکھیے. پہلے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ 3 طلاق کا لفظ جو ہے اس میں ارادہ کیوں پوچھا گیا ہے. اس لیے کہ زبان کی روح سے 3 طلاق کا لفظ عدد کو بیان کرنے کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, اور محض فیصلے کی سختی, اتمام اور قطعیت ظاہر کرنے کے لیے بولا جا سکتا ہے. یعنی ایک آدمی سے آپ ارادہ کب پوچھتے ہیں؟ جب بولے گئے الفاظ کے 2 اطلاقات یا 3 ہو سکتے ہیں, ورنہ تو ارادہ پوچھنے کی وجہ کوئی نہیں ہے نا. یعنی آپ ایک بات کہہ سکتے ہیں ایک معنی میں بھی اور دوسرے معنی میں بھی, تو اس وجہ سے ارادہ آپ نے پوچھا. یہ دونوں احتمالات کیونکہ زبان و بیان کی روح سے بالکل یکساں ہیں, اس لیے قائل کی وضاحت اس معاملے میں بھی قابل قبول ہونی چاہیے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 30 سال کی پبلک لائف میں کسی ایک آدمی نے بھی آ کے مجھے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے بہت سوچ سمجھ کر وہ جو 3 مجھ کو حق دیے گئے ہیں وہ استعمال کیے. یعنی اکثر و بیشتر ہوتا یہی ہے کہ ارادہ طلاق دینے کا ہوتا ہے بس, لیکن چونکہ پتہ ہی لوگوں کو یہ ہے کہ 3 ہی طلاق کہا جاتا ہے تو وہ 3 ہی طلاق کہہ دیتے ہیں, لکھا ہوا وہی آ جاتا ہے. تو میں عام طور پر اس طرح کے معاملات میں بالکل یہی کرتا ہوں جو حضور نے کیا ہے کہ اس آدمی سے خلفیہ بیان لیا, اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں خدا کو حاضر ناظر جانے, یہ وہ جانے جھوٹ بول رہا ہے, تو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں قائل کے منشا کو اور موجودہ معاشرے میں تو لازمن مان لینا چاہیے, اس لیے کہ لوگ ناواقف ہیں اکثر و بیشتر, تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا, اب اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرائن اس کے خلاف بھی ہو تو اس طرح کی وضاحت ماننا ضروری ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قائل تو بتا رہا ہے لیکن سارے قرائن اس کے خلاف ہیں, عدالت مطمئن ہو گئی ہے, تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے, اس لیے وضاحت تسلیم کی جا سکتی ہے کہ الفاظ میں نے لکھے ہیں, وضاحت تسلیم کرنے سے انکار بھی کیا جا سکتا ہے. عدالت کو یہ حق یقیناً حاصل ہے کہ اگر مطمئن نہیں ہو سکی تو اسے ماننے سے انکار کر دے. چنانچہ اب یہ وہ واقعہ ہے جس سے سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگ پہلے کی طرح محتاط نہیں رہے تو اعلان کر دیا کہ اب کسی کا بیان بھی اس معاملے میں تسلیم نہ ہوگا اور 3 طلاق کو 3 طلاق ہی مان کر نافذ کر دیا جائے گا. اب دیکھیے وہی لائسنس والی مثال دیجیے, ہم بھی یہی کرتے ہیں. قانون کی خلاف ورزی کا آپ نے سوال اٹھایا نا, قانون یہ ہے کہ آپ کا لائسنس گاڑی چلاتے ہوئے آپ کی جیب میں ہونا چاہیے, یہ قانون ہے. گاڑی چلانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیب میں آپ لائسنس ڈالیں اور ڈال کر آپ گاڑی چلائیں. اب اس کی خلاف ورزی ہو گئی, کانسٹیبل نے روکا, اس نے کہا جی آپ یہ فرمائیے کہ لائسنس کہاں ہے. آپ نے کہا جی اب آپ کا بیان شروع ہو گیا. آپ کہتے ہیں لائسنس نہیں ہے, مسئلہ ختم ہو گیا. آپ کہتے ہیں جی لائسنس تو ہے, اصل میں شیروانی کی جیب میں تھا, ہماری بیگم صاحبہ جس جگہ شیروانی رکھتے ہیں دوسری جگہ لٹکا دیتی ہیں, تو اصل میں بھول گیا ہوں اور آپ مجھے مہلت دیں تو میں ابھی پیش کر دیتا ہوں. آپ یہ بتائیے قانون کے الفاظ تو یہ ہے نا کہ آپ کی جیب میں لائسنس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے قانون ایسے ہی بنایا جائے گا, لیکن یہ خلاف ورزی جو ہو گئی ہے ایک آدمی سے, اس خلاف ورزی میں اس کی گنجائش ہے کہ یہ بھول سکتا ہے آدمی. تو کانسٹیبل کو کیا آپ یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ چاہے تو وضاحت کو تسلیم کر لے چاہے تو نہ کرے؟ یعنی یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ لازمن تسلیم کر لیں, حق ہے اس کو کہ وہ اس وضاحت. وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب بات یہ ہے, کانسٹیبل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی حرج کی بات ہے, آپ نے یہ بیان دیا اچھی بات ہے, میں آپ کا چالان نہیں کر رہا لیکن آپ کو پابند کر رہا ہوں کہ آپ کل فلاں تھانے میں آگے لائسنس پیش کریں گے. یہ بھی ایک شکل ہو سکتی. تو اس طرح کسی قانون کی خلاف ورزی کے بعد قانون کے نفاذ کی, اگر قانون کی خلاف ورزی کو ہر حال میں غیر مؤثر کر دیا جائے تو قانون مذاق بن جائے گا. اس لیے اس کے الفاظ نکلے ہیں نا ایک آدمی کی زبان, اس نے کہا ہے میں نے 3 طلاق دی. تو اب یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں مؤثر اور غیر مؤثر ہونے کا فیصلہ کرنے کا حق عدالت کے پاس ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ مؤثر ہو جائے گی, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوگی, میں یہ کہتا ہوں اس کو حق حاصل ہے کہ عدالت بیان لے, کرائم کو دیکھے, صورتحال کو دیکھے, طلاق دینے والے کی نوعیت کو دیکھے. عین ممکن ہے کہ ایک مقدمہ سامنے آئے اور یہ معلوم ہو کہ انتہائی احمق آدمی ہے اور بیوی کو بھی تنگ کرتا رہا ہے, خدا کا شکر ہے جان چھوٹ گئی ہے بیوی کی بھی, اس کی طلاق مؤثر کرو اور ختم کرو اس معاملے, بالکل ممکن. تو قضیہ ہے. اب حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ حضرت عمر نے یہ کیا, ان کے الفاظ ہیں
یہ جو میں نے روایت نقل کی ہے مسلم کی، اس کو آپ نکال کے دیکھ لیں مسلم میں، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ رہا لوگوں سے بیان لینے کا، معلوم ہوتا ہے کہ اب لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی نے میرے سامنے آ کے یہ بیان دیا کہ میں نے ایک وقت میں 3 طلاق دے دی، اگر کسی نے دیا تو تینوں نافذ کر دوں گا اور اس کی پیٹھ پر کوڑے ماروں گا. یعنی یہ انہوں نے فیصلہ فرمایا. میرے نزدیک ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اچھا ہوتا کہ نہ کرتے، کیونکہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور جو فیصلہ کر دیتے ہیں اس نوعیت کا وہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتی. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا. اب ان کے فیصلہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ 3 طلاق تو بس واقع ہو جاتی. حالانکہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ میں واقع کر دوں گا، لَأَمْزَيْنَا ہو. سوال یہ واقع ہو جاتی ہے تو وہ کون ہوتے ہیں واقع کرنے والے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقع ہونے نہ ہونے کا معاملہ عدالت سے متعلق ہے. ایک حکمران نے اپنے اس اختیار کو استعمال کر دے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ یہ قانون بنا دیں کہ آئندہ سے کسی شخص نے اگر یہ کہا کہ میرا لائسنس شیروانی کی جیب میں ہے تو یہ وضاحت قبول نہیں کی جائے. یعنی میں اس سارے معاملے کو ایسے دیکھتا ہوں، یعنی میرے نزدیک معاملے کو جیسے رسول اللہ نے چھوڑا ہے رہنے دینا چاہیے تھا، ویسے رہتا تو کوئی قضیہ نہ پیدا ہوتا. انہوں نے جو قانون بنایا اس قانون کا بنانے کا اختیار وہ رکھتے تھے، بنانا نہیں چاہیے تھا. اچھا اب رہ گئی یہ بات کہ کسی آدمی نے خلاف ورزی کی ہے تو اسے سزا دی جائے. تو بھائی عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی سزا دی، یعنی ان کے فیصلے کو بھی آدھا تو لے لیا ہم نے، ورنہ وہ یہ کرتے تھے کہ طلاقیں بھی 3 نافذ کر دیتے اور طبیعت بھی درست کر دیتے. اچھا وہاں 3 طلاقیں نافذ کرنے کا انہوں نے کیوں فیصلہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں طلاق نافذ کر دینا اور بیوی کا الگ ہو جانا کوئی معاشرتی مسئلہ ہی پیدا نہیں کرتا تھا. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ اگر اس کی طلاق کو آپ نافذ کر دیتے ہیں احمقانہ طریقے سے دی ہوئی تو نہ اس کا آگے کوئی پوچھنے والا، نہ اس کا بچوں کا کوئی پرسان حال، صورتحال بہت مختلف ہو جاتی ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسا قانون نہیں بننا چاہیے. تو میں اب قانون کے لحاظ سے یہ کہتا ہوں کہ جو قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کو آپ نافذ کیجئے، لوگوں کو اس کا پابند کیجئے، اس کی خلاف ورزی پر سزا مقرر کیجئے. سزا مالی تاوان بھی ہو سکتی ہے، طبیعت درست کرنا بھی ہو سکتی ہے. سزا مقرر کیجئے اور خلاف ورزی کی جتنی صورتیں ہوں قانون کے احترام کا تقاضا ہے کہ پھر وہ عدالت میں زیر بحث آئیں اور عدالت وہاں ان اساسات کو سامنے رکھ کر اور جو دوسری کامن لا کی اساسات ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو فیصلہ چاہے کر دے. اس میں فیصلہ ایک معاملے میں ایک ہو سکتا ہے، دوسرے معاملے میں دوسرا ہو سکتا ہے، تیسرے میں تیسرا ہو سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیے نا مثال کے طور پر آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ لڑکا لڑکی آزاد ہے نکاح کرنے میں، تو جو ہمارے پاس نکاح آئے گا خواہ وہ کیسی نامعقول صورتوں میں کیوں نہ کیا گیا ہم اس کو ویلڈ قرار دے دیں گے. یعنی دیکھیں گے ہم، ہو سکتا ہے ویلڈ قرار دے. معلوم ہو کہ والدین بالکل ہی احمق تھے، بیوقوفی کر رہے تھے، راضی ہیں یہ آپ. اچھا اتنا عرصہ ہو گیا معاملے کو کہ جس کے بعد اب اس کو انویلڈ قرار دینا موضوع نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر اپنے معاشرتی استحکام کے لیے ایک معاملہ علم میں آئے، مطلب والدین یا گھر والے عدالت میں فوراً ہی لے گئے معاملہ، معلوم ہوا کہ یہ اصل میں ساری معاشرتی اقدار توڑ کر یہ نکاح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ممکن ہے عدالت اس کو کر دے. یعنی یہ اختیار عدالت کے پاس رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو قانون میں ایک سمت میں کر دیں. تو میں حضرت عمر کا قانون سازی کا حق چیلنج نہیں کر رہا، یعنی انہیں یہ قانون بنانے کا حق تھا. وہ یہ قانون بھی بنا سکتے تھے کہ کوئی آدمی 3 طلاق دے کے اگر آئے گا تو خواہ وہ یہ کہے کہ میں نے 3 کا ارادہ کیا تھا میں تب بھی ایک ہی نافذ کروں گا. اور وہ اس کے الٹ بھی بنا سکتے تھے جیسے کہ انہوں نے بنایا، اور وہ معاملے کو ویسے بھی چھوڑ سکتے. اختیار چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ ٹھیک ہے، اور یہ دنیا کے ہر قانون میں ہوتا ہے، یعنی یہ کامن سینس کا دیا ہوا اختیار ہے. لیکن یہ بات کہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہی خود بخود طلاق ہو جاتی ہے، ایسا نہیں. پوچھا جائے گا، معلوم کیا جائے گا، بیان لیا جائے گا، یہ ہوگا. تو اس وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر طلاق دیں گے تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر آپ نے خلاف ورزی کر دی ہے تو پھر یہ ایک قضیہ ہے جس کا فیصلہ عدالت کرے گی. بعض روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ رجوع کرنے کی روایت تو نہیں ہے، یہ ہے کہ انہیں اس پہ پچھتاوا تھا کہ انہوں نے کاش ایسا نہ کیا ہوتا. میں نے تو عرض کیا تھا کہ ان کے 3 فیصلے ایسے ہیں کہ جن کا جو ان کی بڑی جلالت قدر کے باوجود مسائل کا باعث بن گئے. یعنی ایک فیصلے کی نسبت کے بارے میں تو مجھے شبہ ہے
کہ ان جیسے غیر معمولی آدمی نے یہ کام کیا ہوگا. میراث میں زیر بحث آئے گا وہ سارا معاملہ جس کو قضیہ حماریہ کہتے ہیں. ایک وہ ہے، ایک یہ تراویح کا معاملہ ہے. اس میں تو اگرچہ معلوم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن لوگوں نے جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس اسپرٹ میں نہیں لیا اس کو. جو پوری کی پوری نماز ایک داخل کر دی دین میں اور اس کو بڑے اہتمام کی صورت دے دی ہے اور اس کی جو اصل شکل ہے اس کو بالکل ختم کر دی، ختم ہی ہو گئی بالکل. وہ عبادات میں آپ دیکھیں گے کہ اصل شکل کیا ہے اور کیا کر ڈالا گیا ہے. تیسرا یہ معاملہ ان کا. اب احناف نے اسی پر شریعت بنا دی. یعنی میری بات کو بہت اچھے سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر کا یہ فیصلہ ہرگز شریعت نہیں ہے، یہ اصل میں حاکم کی یا عدالت کی قضا ہے. اور قضا جو ہے وہ کامن لا کے طریقے کے مطابق ہوتی. ٹھیک، قضا کے 10 پہلو ہو سکتے ہیں. شریعت تو اتنی ہے جتنی قرآن نے بیان کر دی ہے، بس اس کے مطابق طلاق ہو جائے گی. اس کی خلاف ورزی کے بعد طلاق نہیں ہوتی لیکن واقع کی جا سکتی ہے. یہ میرا نقطہ نظر یہ ہے. ابھی وقت 4 منٹ. طلاق کی عدت. اب یہ دیکھا آپ نے کہ سارے اس پیچھے قضیے میں یہ بات بیان ہوتی رہی، شریعت جب بیان کی کہ طلاق عدت کے لحاظ سے دی جائے، عدت کے لحاظ سے دی جائے، تو طلاق کی وہ عدت جو ہے اس کو پھر میں نے بیان کیا ہے، کیونکہ طلاق کی عدت جو ہے یہ بڑی وسیع چیز ہے، اس میں کئی پہلو ہیں. سورہ طلاق کی ان آیتوں میں جس عدت کے لحاظ سے طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن نے دوسری جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ 3 حیض ہیں. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار کرائیں. یعنی یہ عدت جو ہے یہ مہینوں کے لحاظ سے مقرر نہیں کی گئی بلکہ عورت کے ایام کے لحاظ سے مقرر کی گئی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد آگے آپ دیکھیں گے وہ ہے ہی یہ کہ بچے کے بارے میں معلوم ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. اس آیت میں قروء کرا کی جمع ہے. یہ لفظ جس طرح حیض کے معنی میں آتا ہے اسی طرح طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. استاد امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس کی تحقیق یہ بیان، اس میں ایک اختلاف ہو گیا لوگوں میں کہ قروء کا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا اس سے مراد حیض ہے یا حیض کے بعد والا طہر ہے. تو اس پر بحث کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے اصل مادے اور اس کے مشتقات پر ہم نے جس قدر غور کیا ہے اس سے ہمارا رجحان اسی بات کی طرف ہے کہ اس کے اصل معنی تو حیض ہی کے ہیں، لیکن چونکہ ہر حیض کے ساتھ طہر بھی لازماً لگا ہوا ہے اس وجہ سے عام بول چال میں اس سے طہر کو بھی تعبیر کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی استعمال ہے جیسے آپ کہتے ہیں میں نے اپنے دوست کے 3 راتیں گزاری ہیں، اس میں دن شامل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ نہیں. بعض موقعوں کے اوپر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعنی یہ تعین نہیں ہوتا کہ خون حیضی کا ہے، تو اس وجہ سے 3 تک پہنچا دیا تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے. اس کو ہم نے اسے حیض کے معنی میں لیا ہے، جس طرح رات کے لفظ کے ساتھ لگے ہوئے دن کو یا دن کے لفظ کے ساتھ لگی ہوئی رات کو، اس قسم کے استعمال کی مثالیں ہر زبان میں مل سکتی ہیں. ہم نے اسے حیض کے معنی میں لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اصل مسئلہ یہ متعین کرنے کا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، اور اس کا فیصلہ حیض سے ہوتا ہے نہ کہ طہر سے. پھر اس کے لیے توقف کی مدت مقرر کی گئی ہے اور یہ بھی حیض سے بالکل متعین ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے آنے کا وقت تو بالکل متعین ہوتا ہے. جانے کے وقت کے معاملے میں بڑے شبہ پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ابتدا کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا. عام حالات میں عدت یہی ہے، یعنی عام حالات میں عورتوں جو عام عورتیں ہیں ان کے لیے عدت یہی ہے کہ 3 ایام عدت ہوگی. لیکن عورت حیض سے مایوس ہو چکی ہو، آئسہ ہو، حیض کا زمانہ گزر گیا، یا حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود اسے حیض نہ آیا ہو، اس کی مثالیں موجود ہیں، یہ شکل بھی ہو جاتی ہے. تو سورہ طلاق کی ان آیتوں میں قرآن نے بتایا کہ پھر یہ 3 مہینے ہوگی، یعنی پھر یہ بتایا ہے کہ 3 مہینے شمار کر لیے جائیں گے. اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کیونکہ اتنے عرصے میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچے کی صورتحال ہے تو کچھ واضح ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی بتا دیا ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، یعنی اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عدت کیوں مقرر کی گئی ہے. اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کو طلاق دے دی گئی ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. اگلے گھنٹے میں ہو گیا تو ختم ہوگا، یعنی جس مقصد کے لیے عدت مقرر کی گئی تھی واضح ہوگی. یہ معلوم ہو گیا نا. یہ ایک بڑی بحث ہے اس میں بھی، عدت کیوں مقرر کی گئی ہے. تو میرے نزدیک کوئی وجہ اس کی سوائے اس کے نہیں ہے کہ پیٹ کی صورتحال واضح ہونی چاہیے. حمل
کا وضع ہو جانا اس کو واضح کر دیتا ہے. کوئی ارتیاب، کوئی شک باقی نہیں رہتا. بچہ ہو گیا بس ختم ہو گئی، اگلے دن وہ آزاد. اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے علوم نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے اگر وہ یہ تعین کر دیں، میرا جواب اس بات میں ٹھیک، یعنی یہ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے. وہ وضع حمل نے کیا کیا ہے، ایک صورتحال کو متعین کر دیا. یہ تعین اگر، یعنی ایک تو یہ نا کہ وہی علوم ابھی اس درجے میں نہیں پہنچے، اگر اس درجے میں پہنچ جائے، معلوم ہو جائے کہ جس کے بعد اب کسی تہمت، کسی شبہ اولاد کے بارے میں کسی ارتیاب کا امکان باقی نہیں رہا، ختم ہو گئی بات. کیوں اس کو آپ لٹکائے رکھ رہے ہیں؟ بات ختم ہو گئی، ختم ہو گئے. چلیے جناب جی، یہاں تک پہنچ گئی 24 گھنٹے میں بتایا جا سکتا، بس 24 گھنٹے میں بتایا جا سکتا تو عمل کریں.